پانی کی عدم فراہمی کے خلاف جماعت اسلامی احتجاج کے لیے تیار، شہر قائد میں 15 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا۔ مرکزی مظاہرہ بنس روڈ پر ہوگا، منم ظفر خطاب کریں گے۔ شارع فیصل، کالا پل، کورنگی کراسنگ، نیشنل ہائی وے پر میدان سجے گا۔ ناظم آباد نمبر 7 سپر ہائی وے، پاور ہاؤس چورنگی میں بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ 5 نمبر اورنگی، بنارس چوک اور واٹر پمپ پر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ ہب ریور روڈ اور جوہر موڑ پر بھی مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ دندناتے ڈاکو معصوم اور بے گناہ شہریوں کی جان لینے لگے، پولیس ڈاکو کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ پیر آباد تھانے کی حدود میں ریڑھی بان کو قتل کر دیا، مقدمہ درج۔ مقتول میٹروول خیبر سائٹ کا رہائشی تھا۔ مقتول کے بھائی کے مطابق ملزمان نے موٹر سائیکل چھیننے کے بعد گولی ماری۔ تو پہلے موٹر سائیکل خریدی تھی اور کل اپنے دوست کے ساتھ اس کو رواں کرنے، اس کو چلانے یہاں سے نکلے تو راستے میں ہی ان کو ڈاکو نے گھیرا اور وہاں پر گولی چلی، سینے پر گولی چلائی گئی اس کی اور انتقال کر گیا، شہید کر دیا۔ سائبر کرائم کا ایک اور بڑا کیس سامنے آ گیا۔ سابق جنرل سیکرٹری کراچی کسٹم ایسوسی ایشن محمود الحسن بھی شکار۔ نوسر باز نے 4,73,000 روپے نکلوائے۔ محمود الحسن کے مطابق فرادیے کے پاس تمام معلومات تھی، ون لنک کے ذریعے رقم ٹرانسفر کی گئی۔ درخواست گزار سے انفرادی ہمدردی بطور جج قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند، پی ایم ڈی سی کو داخلہ کوٹا بڑھانے کی ہدایت جاری نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے پر قائم روایت کے منفی نتائج ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں داخلے کے تنازع کا کیس، طالبہ کی داخلہ منسوخی کے خلاف درخواست مسترد۔ عدالت کا کالج کو طالبہ کے داخلہ فیس واپس کرنے کا حکم، تحریری حکم نامہ جاری۔ گمراہ کن مارکیٹنگ پرائس آئس کریم کمپنیوں پر شامت، فروزن ڈیزرٹ کو آئس کریم کے نام پر فروخت کرنے کا انکشاف۔ کمپٹیشن کمیشن نے کروڑوں روپے کا جرمانہ کر دیا۔ سی سی پی نے 2 بڑی کمپنیوں کو 17 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا۔ 15 منٹ میں شہریوں کی داد رسی کے لیے پرعزم، چوری ہو یا ڈکیتی یا ہو کوئی اور واردات، 15 پولیس ہے آپ کے ساتھ۔ لوٹ مار کا شکار افراد فوری شکایات رجسٹرڈ کرائیں۔ پولیس کا 15 ڈپارٹمنٹ کس طرح کام کرتا ہے، سٹی 21 خصوصی مناظر سامنے لے آیا۔ ہمارا جو میکینزم بنا ہوا ہے 7 منٹ میں ہمارا موبائل پہنچ جاتی ہے اور جو کالا پیسر ہے وہ 1 منٹ کے اندر کمپلین لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈسپیچر کا بھی کام ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر کمپلین پاس کرے، لیکن جو فی الحال ہمارا رسپانس ٹائم چل رہا ہے وہ 5 منٹ کا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عوامی انداز، سرکاری ملازمین کو بڑا ریلیف دے دیا، بغیر سود کے قرض کی درخواست وصول کر لی، چیف سیکرٹری کو داد رسی کرنے کی ہدایت۔ محکمہ اسکول تعلیم میں کلسٹرنگ پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ، ایک عمارت میں 3 سے زائد اسکول چلانے کے لیے کمیٹی قائم، سیکرٹری اسکول تعلیم کمیٹی کے سربراہ مقرر، سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ ساحل سمندر پر سوچ سمجھ کر موج مستی کریں، آپ پھنس نہ جا۔ شہریوں کو اٹکیلیاں مہنگی پڑ گئی، گاڑی سمندر میں پھنس گئی، ریسکیو ٹیم کی بروقت کارروائی، گاڑی نکال لی، کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ اساتذہ بچوں کو ملک کی تاریخ کا بتائیں، صوبائی وزیر ناصر شاہ تعلیم میں بہتری لانے کے لیے پرعزم، سرمایہ کاری آنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گرمیوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان، پی اے ایف میوزیم میں آرٹس اینڈ سائنس اینڈ گالا ہوا ہے، 100 سے زائد اسکولوں کالجوں کے 20,000 بچے شریک ہوئے، بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیہ ملا بولی، پروگرام کا مقصد ملک کو مستحکم کرنا ہے۔ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی تقسیم اسناد، گورنر سندھ اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گریجویٹس طلبہ میں ڈگریاں تفویض کی، وائس چانسلر کے مطابق 415 میں سے 263 طلبہ کو گریجویشن سے قبل ملازمتیں مل گئی۔ بجلی گیس نہ پانی ایسا تو نہ تھا ہمارا کراچی، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا شکوہ، کہا روشنیوں کے شہر کو کسی کی نظر لگ گئی، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا مشورہ دیا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا اعلان، خالد مقبول صدیقی نے شکوہ کیا، ہم نے جدید دور کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کیا، جاگیرداری کو مل کر شکست دے۔
ہمدرد فاؤنڈیشن اور حکیم سعید میموریل کی جانب سے اسکالرشپ ایوارڈ کی تقریب بحریہ کمپلیکس طارق روڈ میں میٹرک اور انٹر میں A1 گریڈ لینے والوں میں سرٹیفکیٹ اور چیک تقسیم. حکیم سعید کی بیٹی سعدیہ راشد کا طلباء کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. گورنر ہاؤس میں پہلے کی طرح اپنی روایت کے مطابق انہوں نے کچھ عرصے پہلے سندھی کلچر ڈے پہلی دفعہ حکومتی سطح پر گورنر ہاؤس میں منایا تھا، جس پہ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا. اب انہوں نے 24 دسمبر کو مہاجر کلچر ڈے کا فیصلہ کیا، اناؤنس کیا ہے، اور ہمیں بھی اس میں شرکت کی دعوت دی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پر شریک ہوں گے. کارکنان مہاجر کلچر ڈے میں شریک ہوں گے. خالد مقبول صدیقی کی اپیل. گورنر ہاؤس کو گلدستہ قرار دیا. فاروق ستار کا 24 دسمبر کو کلچر ڈے منانے کے اعلان کا خیر مقدم. کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنے کی درخواست. پشتو ثقافت دن بھی منایا جاتا ہے، سندھی ثقافت ڈے بھی منایا جاتا ہے، اور مہاجر ثقافت ڈے بھی منایا جاتا ہے. اس مرتبہ گورنر ہاؤس میں منایا جا رہا ہے. تو ایک بات ایسا آئے گا کہ یہ کراچی کی ثقافت ان تمام ثقافتوں کا ایک امتزاج ہوگی. MQM پاکستان عوامی مسائل کے حل کے لیے سرگرم. وفاقی وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن کا رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کو خط. PIB کالونی اور گارڈن میں گیس کی پرانی لائنیں تبدیل کرنے کی یقین دہانی کرائی. عامر صدیقی کا مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا اعلان. وعدہ کیا تھا کہ ہم پوری لائن تبدیل کروائیں گے، جس کی ری ایبلیٹیشن اسکیم رکھوائی گئی 2024 اور 25 کے بجٹ میں، جس کا 100% بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بجٹ بک میں رکھا اور جس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. وزارت پیٹرولیم نے مجھے لیٹر بھیجا ہے قدرتی وسائل نے کہ ہم آپ کا کام شروع کروانے جا رہے ہیں، جو کہ جس کے اندر گارڈن زون اور PIB دونوں حلقوں کی کمپلیٹ لائنیں چینج ہونے جا رہی ہیں. اور جس کے بعد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ہوگی، مگر کہیں یہ نہیں ہوگا کسی کے پاس گیس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا ہوگا. سینیٹر شہری رحمان نے خبردار کیا. ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہ پایا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہوتا جا رہا ہے. سندھ حکومت کا الیکٹرک بسیں لانے کا اقدام خوش آئند قرار. سندھ ہائی کورٹ بار کے انتخابی نتائج کا تنازع. صدارتی امیدوار حسیب جمالی کی درخواست پر سماعت. پاکستان بار کونسل کے چیئرمین اپیل کمیٹی کا حکم نامہ معطل. الیکشن کمشنر ہائی کورٹ بار کا حکم نامہ بھی معطل کر دیا گیا. فری کین کو تاحکم ثانی مزید کارروائی نہ کرنے کی ہدایت. کوآپریٹو سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کے خلاف درخواست. جواب نہ جمع کرانے پر عدالت رجسٹرار سوسائٹی پر برہم. سرکاری وکیل کی جواب جمع کرانے کے لیے مہلت. عدالتی حکم میں کہا گیا آئندہ سماعت پر جواب جمع نہ کرایا تو رجسٹرار سوسائٹی خود پیش ہوں. ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ایرانی قونصل جنرل کی کاوشوں کو سراہا. ایرانی قونصل خانے آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا. منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. معاشی اعداد و شمار میں بہتری معیشت کے لیے اہم قرار. صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی وعدے پورے ہونے پر خوش. بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا. اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر مندی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس میں 4788 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,09,513 پوائنٹس پر بند ہوا. انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,17,039 پوائنٹس رہی. 5 ارب 75 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا. ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 42 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 29 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 38 پیسے کا ہو گیا. رواں سال والدین نے بچوں کی صحت پر توجہ نہیں دی. ایسوسیٹ پروفیسر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر خالد شفیع کا انکشاف. واضح کیا بڑی تعداد میں بچے بیمار ہوئے اور کئی جان سے گئے. والدین کو بچوں کی مفت ویکسینیشن کا بھی مشورہ دے دیا. اور SMB فاطمہ جناح گرلز گورنمنٹ اسکول میں اسپورٹس ڈے کا انعقاد. 3 سے 10ویں جماعت تک کے طلباء کی مختلف کھیلوں میں شرکت. اساتذہ نے بچوں کو کھیلوں کی جانب متوجہ کرنا ضروری قرار دیا.